اہل جنت کے اوصاف۔ جنتی لوگ جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 43 میں اس کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنتیوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کجی یا بغض ہوگا اسے ہم نکال دیں گے۔ جنت میں جانے سے پہلے ہی جو جنتی لوگ تھے ان کی اگر دنیا میں ایک دوسرے کے لیے دل میں کچھ تھا تو اللہ تعالیٰ اسے نکال دیں گے۔ ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ کہیں گے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ایمان اور نیک اعمال کا یہ راستہ دکھایا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ہم خود کبھی سیدھی راہ نہ پا سکتے تھے۔ ہمارے رب کے رسول واقعی حق بات یعنی ایمان اور عمل صالح کے بدلے میں جنت کا وعدہ لے کر آئے تھے۔ اس وقت جنتی لوگ پکارے جائیں گے، یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ خوبصورت آیت ہے یہ۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد جنتی کہیں گے شکر ہے اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، ہمیں جنت کی زمین کا وارث بنایا۔ اب ہم جنت میں جہاں چاہیں جگہ بنا سکتے ہیں، بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 74۔ ہر وقت وہ الحمدللہ کہیں گے۔ جنت میں اہل جنت کا تقیہ کلام سبحانک اللہم ہوگا اور باہمی ملاقات پر وہ ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں گے اور اپنی ہر بات کے اختتام پر الحمدللہ رب العالمین کہیں گے۔ ہمیں بھی عادت بنانی چاہیے الحمدللہ رب العالمین کہنے کی۔ جنتیوں کی پکار ایک دوسرے کو بلانے کے لیے یا اپنے خادموں کو بلانے کے لیے یہ ہوگی سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے خدا، اور آپس میں ملاقات پر سلام کہیں گے اور گفتگو کے آخر میں ان کی پکار الحمدللہ رب العالمین ہوگی۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 10 میں اس کا ذکر ہے۔ جنت میں داخل ہونے پر فرشتے اہل جنت کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہوں گے، یعنی ہر جنتی کو فرشتے جو ہیں سلام کریں گے، ان سے کہیں گے تم نے صبر کیا اس کے بدلے میں تم یہاں آئے ہو۔ سورہ زمر آیت نمبر 74 میں فرمایا متقی لوگ گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے پہلے ہی سے کھولے جا چکے ہوں گے، یعنی ان کو ویلکم کرنے کے لیے، اور جنت کے محافظ فرشتے ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ یہ بڑی بات ہے نا کہ فرشتے سلام کریں گے اہل جنت کو، اور فرشتے ہر طرف سے جنتیوں کے استقبال کے لیے حاضر ہوں گے اور ان سے کہیں گے سورہ رات کی آیت نمبر 24 سلامتی ہو تم پر، دنیا میں تم نے جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس اجر کے مستحق ہو، بس کیا خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔ ہمیں ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے نا کہ جنت میں جانے کے لیے صبر کتنا ضروری ہے، کیونکہ بار بار فرشتے کہہ رہے ہیں کہ تم نے صبر کیا اس لیے تم یہاں آئے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی اہل جنت کو سلام کہے گا یا پہنچائے گا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 میں فرمایا مہربان رب کی طرف سے جنتیوں کو سلام کہا جائے گا، انہیں اللہ تعالیٰ سلام پہنچائیں گے۔ جنت پہ داخل ہونے والے سب سے پہلا گروہ کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، دوسرے گروہ کے چہرے آسمان پر چمکتے ستاروں کے مانند چمک رہے ہوں گے۔ جنت کا کوئی شخص بن بے حیا نہیں ہوگا، ہر جنتی کی کم سے کم 2 بیویاں ہوں گی، اپنے اپنے اعمال کے حساب سے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ اہل جنت کے چہرے ہر وقت تر و تازہ، خوش اور خرم، حشاش بشاش ہوں گے۔ اہل جنت ہمیشہ صحت مند رہیں گے، کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ اہل جنت ہمیشہ جوان رہیں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔
اہل جنت ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی فوت نہیں ہوں گے۔ اہل جنت ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے، کبھی پریشان اور رنجیدہ نہیں ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز ایک پکارنے والا فرشتہ جنتی لوگوں کو مخاطب کر کے پکارے گا، تم لوگ ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ اناؤنسمنٹ ہوگا، ان کو بتایا جائے گا کہ تم جنت میں آ گئے ہو، اب تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ مزے کرو گے، تم کبھی رنجیدہ نہیں رہو گے۔ اور یہی مطلب ہے اللہ عز و جل کے ارشاد مبارک کا، جنتی لوگ پکارے جائیں گے، یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، ان اعمال کے بدلے میں جو تم کرتے تھے، تم نے جو دنیا میں جو اچھے اچھے کام کیے ہیں اس کے بدلے میں تمہیں یہ جنت ملی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ خوش و خرم رہے گا، کبھی رنجیدہ نہیں ہوگا، اس کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے، نہ ہی جوانی فنا ہوگی۔ اہل جنت کا کھانا اور پینا ڈکار اور پسینہ آنے سے ہضم ہو جائے گا۔ اہل جنت کو رفع حاجت پیش نہیں آئے گی۔ جنتی لوگ سانس کی طرح ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے، یعنی ہر وقت اللہ کا ذکر، نماز تو ہوگی نہیں وہاں پر، تو ہر وقت اللہ کا ذکر کریں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی کھائیں گے اور پیئیں گے لیکن نہ تھوکیں گے، نہ رفع حاجت ہوگی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، تو پھر کھانا کہاں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ڈکار اور پسینہ آئے گا جس سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جنتی تسبیح اسی طرح کریں گے جس طرح سانس لیتے ہیں۔ جنتیوں کو نیند محسوس نہیں ہوگی، یعنی نیند بھی نہیں آئے گی، وہاں پر تھکان نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیند موت کی بہن ہے، لہٰذا جنتیوں کو نیند نہیں آئے گی۔ تمام جنتیوں کا قد 7 ہاتھ کم و بیش 9 فٹ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح 60 ہاتھ لمبا ہوگا۔ شروع میں لوگوں کا قد 60 ہاتھ تھا، لیکن جو بعد میں گھٹتے گھٹتے موجودہ قد پر آ گئے، یعنی پہلے اتنا لمبا ہوتے تھے انسان، پھر دھیرے دھیرے کم ہوتا گیا۔ جنتیوں کے چہرے پر داڑھی اور مونچھوں کے بال نہیں ہوں گے، باقی سارا جسم بھی سر کے علاوہ بالوں سے صاف ہوگا۔ جنتیوں کی آنکھیں قدرتی طور پر سرمئی ہوں گی۔ جنتیوں کی عمریں 30 سے 33 سال ہوگی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے بدن پر بال نہیں ہوں گے، نہ ہی چہرے پر داڑھی مونچھیں ہوں گی، آنکھیں سرمئی ہوں گی اور عمر 30 یا 33 سال ہوگی۔ جنتی جس بات کی خواہش کریں گے وہ خواہش اسی وقت پوری کی جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اگر جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو بچے کا حمل اور واضح حمل گھڑی بھر میں ہو جائے گا، یعنی حمل بھی ہو جائے گا اور وہ بچہ پیدا بھی ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک دیہاتی بیٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
जन्नतियों में से एक शख्स अपने रब से खेती बाड़ी करने की इजाज़त मांगेगा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे थे कि एक शख्स ऐसा कहेगा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, जो कुछ तू चाहता है क्या वो तेरे पास नहीं, ये तुम्हारे पास तो सब कुछ है। वो जन्नती अर्ज़ करेगा, क्यों नहीं, सब कुछ है, लेकिन मुझे खेती बाड़ी पसंद है, इसलिए करना चाहता हूँ। यानी जन्नत में जाके कहेगा कि मुझे खेती बाड़ी करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो आदमी ज़मीन में बीज डालेगा तो फ़ौरन उगाएगा, बड़ा हो जाएगा और पककर काटने के लायक हो जाएगा, बल्कि इससे भी बड़ा पहाड़ की तरह हो जाएगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ए इब्ने आदम, अब खुश हो, तेरा पेट किसी चीज़ से भरने वाला नहीं। इस तरह से अल्लाह ताला उससे कहेंगे। देहाती ने अर्ज़ किया, क्या वल्लाह, यानी क्या ऐसा ही होगा? ये जन्नती कुरैश होगा या अंसारी? इसलिए कि वही खेती बाड़ी करने वाला है, हमने कभी खेती बाड़ी नहीं की, यानी वो इंसान हम में से नहीं होगा। वो देहाती कहने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर मुस्कुरा दिए। बुखारी की रिवायत है। असाइनमेंट देखते हैं। जन्नती लोग जन्नत में जाने के बाद क्या कहेंगे? जन्नती लोगों का तकिया कलाम क्या होगा? जन्नती एक दूसरे से बाहिमी मुलाकात करेंगे तो क्या कहेंगे? जन्नती अपनी हर बात का इख्तिताम किस किस बात पर इख्तिताम किया करेंगे, ने एंड किस बात पर करेंगे? जन्नत के मुहाफिज जन्नती लोगों से क्या कहेंगे? फरिश्ते जन्नती लोगों के इस्तकबाल में क्या कहेंगे? अल्लाह ताला भी जन्नतियों को क्या कहेंगे? जन्नत में दाखिल होने वाले सबसे पहला गिरोह के चेहरे किस तरह चमक रहे होंगे? दूसरे गिरोह के चेहरे किस तरह चमक रहे होंगे? क्या जन्नत के हर शख्स का ब्याह हो जाएगा? जन्नती लोगों के चेहरे हर वक्त कैसे होंगे? अहले जन्नत कभी बीमार पड़ें क्या अहले जन्नत कभी बीमार पड़ेंगे? क्या अहले जन्नत कभी बूढ़े होंगे? क्या अहले जन्नत कभी फौत होंगे? क्या अहले जन्नत कभी परेशान या रंजीदा होंगे? क्या अहले जन्नत को कभी रफ़े हाजत पेश आएगी? अहले जन्नत का खाना पीना कैसे हज़म हो जाएगा? जन्नती किस तरह अल्लाह की हम्दो सना करेंगे? क्या जन्नती लोगों को नींद आएगी? तमाम जन्नतियों का कद कितने होंगे? कितना होगा कद? क्या जन्नती लोगों के चेहरों पर दाढ़ी मूंछों के बाल होंगे? जन्नती लोगों की आंखें कैसी होंगी? जन्नती लोगों की उम्र कितनी होगी? जन्नती लोग जिस बात की ख्वाहिश करेंगे क्या वो पूरी की जाएगी? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।